جی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مؤنث کو کیسے پہچانے. اگر ایک دفعہ ہمیں مؤنث کی پہچان ہو گئی تو پھر مذکر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اصلاً ہم نے اپنا فوکس مؤنث پہ رکھنا ہے. تو مؤنث کی کیا پہچان ہے کل بتایا تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی کا نام ہو، مثال کے طور پر مریم ہے. اب مریم لفظ کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن لفظ مریم صرف اس لیے مؤنث ہے کیونکہ یہ ایک مؤنث کا نام ہے. آخر میں گول تا آ جائے اور اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تا مدورہ کہتے ہیں. اچھا، اسی وجہ سے کسی مذکر کو مؤنث بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے. یہ کل میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ آخر تھا، اس کو دیکھ لیجئے گا. لفظ مسلم کیا ہے؟ مذکر ہے. اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مسلمات. آگے جی مسلمات بن جائے گا. بالکل، مسلمہ تن بن جائے گا. یہ ٹھیک ہے نا. مسلمن سے مسلمتن بن جائے گا. اور مومن ہے، یہ مذکر ہے. اس کے اگر آپ نے گول تا لگا دی تو مومنتن بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، مومنتن بن جائے گا. یہ اس طرح پھر یہ گول تا علامت ہوتی ہے مؤنث کی. تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایسے الفاظ جس کے آخر میں ہم الف اور حمزہ آ جائے. اچھا، اب یہاں پر کل جو چیز میں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نہیں بتائی، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا، کیونکہ کچھ چیزیں ہر زبان کی خاصیت ہوتی ہے. تو اب جو بات بتانے لگا ہوں وہ عربی زبان کی خاصیت ہے. اچھا، خاصیت کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ لفظ ہے افعل. افعلو، ہم کہتے ہیں یہ افعلو کا وزن ہے. اچھا، یہ وزن سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وزن سے اس کا ایک خاص پیٹرن مراد ہوتا ہے. اور پیٹرن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس کے شروع میں فتحہ ہے، زبر، پھر آپ اس کے بعد دیکھیے گا سکون ہے، پھر زبر ہے، پھر پیش ہے. تو یہ جو زبر اور یہ جو حرکات کا اشکال کی پیٹرن ہوتا ہے نا، اس کو ہم عربی زبان میں وزن کہتے ہیں. اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا. اچھا، جو ابھی افعل کے وزن پر جو الفاظ آ رہے ہیں یہ عام طور پہ مذکر ہے، لیکن اب اس کے لیے مؤنث کے لیے پھر ہم فعلاؤ کے وزن پر لے کر آئیں گے. اب یہ آپ کو وزن کا جو لفظ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ خاص عربی زبان کی خاصیت ہے. ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اس طرح. اب اس کا وزن کے مطلب کیا ہوگا کہ اس کے شروع میں زبر آ رہا ہے، پھر سکون آ رہا ہے، پھر زبر آ رہا ہے، پھر الف بھی ایڈ ہو رہا ہے، اور حمزہ اور پیش. یہ اس کا وزن ہوگا. اب مثال کے طور پر اس پیٹرن پر جو لفظ آئے گا، یعنی اس پیٹرن کے اوپر جو لفظ آئے گا یہ مؤنث ہوگا جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہے. یہ کل ہم نے آخر میں یہ بات پڑھی تھی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ سرچ کر دیتا ہوں. میں تھوڑے سے اس کو کلیئر کر دوں ذرا. اچھا جی، اب مثال کے طور پر یہاں پر ہم کہتے ہیں، کل رنگوں کا ذکر ہو رہا تھا. اگر کوئی چیز مذکر ہے اس کا رنگ ہم بتاتے ہیں اسود.
اسودو، اس پہ تنوین نہیں آتی، افعل کے وزن پر، ٹھیک ہے نا. اسود کا مطلب کالا، لیکن مذکر کالا ہے. مثال کے طور پر آپ رجل اسود کہیں گے، رجل کا مطلب ہے آدمی، رجل اسود کہیں گے. اب یہ رجل اسود تو ہے، لیکن اگر یہاں پر امرأتن آ جائے، امرأتن کا مطلب عورت ہے، امرأتن، ٹھیک ہے نا. اب امرأتن کے لیے جو ہم مؤنث لے کر آئیں گے یہ فعلہ کے وزن پر، یہ اس وزن پر آئے گا. اب اس کو اس وزن پہ کیسے ڈالنا ہے؟ اب اس کی ڈالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سودا بن جائے گا، سوداؤ بن جائے گا یہ. تو امرأتن سوداؤ بن جائے گا. چلے اس کو دوسری ایک اور ایگزامپل کو بھی لیتے ہیں تھوڑا سا. مثال کے طور پر اخضر ہے. اب یہ بھی پیٹرن آپ نوٹ کیجئے گا، جو لفظ وزن اور پیٹرن ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہوئے ٹائم لگ سکتا ہے. اس کا پیٹرن کیا ہے؟ شروع میں زبر ہے، پھر کیا ہے؟ سکون ہے، پھر کیا ہے؟ زبر ہے، پھر کیا ہے؟ پیش ہے. یہ اس کا پیٹرن ہے. اس کے مؤنث کیا آئے گا؟ اس پیٹرن پر آئے گا، یہ فعلہ کیوں. تو اخضر کا پیٹرن مؤنث کیا بن جائے گا؟ وہ جو کل ہم بات کر رہے تھے، خضراؤ، خضراؤ بن جائے گا یہ. اب اس پیٹرن پر، اب اس کا مذکر اخضر، یہ مذکر ہے، اور مؤنث خضراؤ ہے. تب یہ ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی اور آج دوبارہ سے، کہ آخر میں الف اور حمزہ آ جائے تو یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اس کا مذکر افعل کے وزن پر. چلیے اور ایگزامپل دے دیتے ہیں. اچھا اس کو میں ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں. یہ اس کو میں تھوڑا سا وہ کر دیتا ہوں. پہلے رجل کو رہنے دیتا پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن چلیں ایگزامپل کو ہم لے لیتے ہیں. اچھا اب اس مثال کے طور پر اعرج ہے. اعرج، اعرج کا مطلب کیا ہے؟ لنگڑا. لیکن یہ مذکر کو کہیں گے، یعنی رجل اعرج، لنگڑا آدمی، ٹھیک ہے نا. رجل اعرج، لنگڑا آدمی. لیکن آپ کہیں کہ جیسے میں نے ابھی پہلے مثال دی تھی امرأتن، اب اگر آپ نے کہا کہ امرأتن اعرج، یہ غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ امرأتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ مؤنث لفظ بھی مؤنث لے کر آئیں گے. تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ ارجاؤ، فعلا کے وزن پر ارجاؤ. ابھی تھوڑا تھوڑا آپ کو اس وزن کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس سے فیملیئر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ چیز. تو یہ چیز بات چل رہی تھی ہماری کہ وہ الفاظ عربی زبان کے جس کے آخر میں یہ پیٹرن والی بات ذرا امپورٹنٹ تھی. آج ہمارے پتہ نہیں ساتھی تھوڑے سے کچھ ساتھی ہمارے ابھی آج عاصم خواجہ صاحب اور 3-4 ساتھی ابھی نہیں آئے ہیں. چلے خیر انشاء اللہ شام میں. یہ شروع کی جو بات تھی یہ ذرا امپورٹنٹ بات تھی، جو شروع کی ہماری بات تھی ذرا تھوڑی. جی ارجاؤ، ارجاؤ لنگڑا، لنگڑی یعنی، اور لنگڑی عورت ارجاؤ، لنگڑا مرد. یہ آپ سمجھیے گا کہ ارجاؤ پہلے لنگڑا، آئے گا یا میرا وہ میں آتا ہوں بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی تو صرف اسی پہ بات چل رہی تھی ہماری، ٹھیک ہے. اچھا جی اب آئیے گا ہم، اچھا اس کو تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں میں. یہ بات چل رہی تھی 3 بات ہوں گے، اسی کے اندر ہم نے ایک اور بات بھی پڑھی تھی کل. جو لفظی مؤنث ہے.
یا مذکر ہے؟ ہاں ہاں، مذکر مؤنث میں جیسے تیسری علامت میں ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لفظ جس کے آخر میں یا ہو اور اس پر الف ہو، جس کے آخر میں یا ہو اور الف ہو، جس طرح میں نے عرض بشرا. کیا تھا جی ہاں، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس کو بھی لکھ لیتے ہیں یہاں پر، یعنی یا الف تھا، اس کی اگزامپل ہم نے پڑھی تھی، جیسے لفظ کبرا ہے، کبرا ہے، یا اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا تو غرا ہے، یا اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا لفظ حبلہ ہے. اور اکبری اور اصغری بھی ایسے ہی ہوگا؟ اکبری اصغری وہ اردو کے اندر ہے، عربی بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. حبلہ، حبلہ، یہ سارے کے سارے الفاظ یہ اس کے آخر میں نوٹ کیجئے گا کہ یا اور الف ہے، یا اور الف ہے. البتہ بتایا تھا ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط کیا ہے کہ کسی مذکر کا نام نہ ہو، جیسے لفظ مصطفیٰ ہے یا لفظ مرتضی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لفظ مرتضی ہے. اب یہ مذکر کا نام ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضی ہے، یہ مذکر کا نام ہے. اب اس لیے اگرچہ یا اور الف آ رہی ہے، اس کے باوجود کیا ہوگا اس کو مذکری تسلیم کیا جائے گا. یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف، آگے چلیے گا. آگے چلیے گا جی. ہاں بھائی، ہمیں تو ان الفاظ کا پتہ ہے، تو ہم تو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ مذکر ہیں. جو اگر نیا بندہ کوئی انگریز بندہ اردو سیکھ رہا ہے یا عربی سیکھ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ جو ہیں وہ مذکروں کے نام ہیں. جی جی، مذکر بس یہ وہ مسئلہ کیسے ڈٹرمن کرے گا؟ کیسے ڈٹرمن کرے گا؟ استعمال اچھا سے دیکھیں، میں نے ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے غلطی کرنا ضروری ہے. غلطی کیے بغیر آپ زبان سیکھ نہیں سکتے. لیکن وہ آدمی مذکر کو یعنی مؤنث کو یا مذکر کو مؤنث استعمال کرے گا، اور کوئی دوسرا آدمی جو زبان کا واقف ہے اس کو ریکٹیفائی کرے گا، تو وہ سیکھ جائے گا. یہ بات میں نے ٹھیک ہے. کی تھی، اس کو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آدمی کسی بھی زبان کو، اجنبی زبان کو غلطی کے بغیر نہیں سیکھ سکتا. آگے چلیے گا. اچھا، یہ بات ہو گئی تھی. ایک اور بات آئی تھی، وہ بھی آسان تھی، کہ کوئی ایسی صفات ہیں جو مؤنث کے ساتھ خاص ہیں، اس کو بھی ہم مؤنثی تصور کرتے ہیں. جیسے حائض ہے، یا لفظ حامل، حامل کا مطلب حاملہ ہے. اب اس میں ہاں، تو اب یہ لفظ میں اگرچہ علامت مؤنث کی نہیں ہے، لیکن یہ وہ صفات ہیں جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے، تو ان کو ہم مؤنثی تصور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی، اچھا جی، یہ بھی ہو گیا تھا. اور پانچویں بات میں نے بتائی تھی. اچھا، پانچویں بات میں ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کریں گے، کیونکہ کل ہمارا سبق کا ختم ہو رہا تھا. پانچویں بات میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اچھا جی، پانچویں بات میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو عربوں سے جو بات سنی گئی ہے مؤنث کے طور پر، اس کو ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں. سننے کی وجہ سے. بس جو ان سے سنا گیا. اب اس میں البتہ ایک ہے، جسم کے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہے وہ مؤنث ہے. جسم کے اعضاء جوڑوں کی شکل میں ہیں. آنکھیں،
جی آنکھ، جی آنکھ، کان. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ نیچے سے مٹا دیتا ہوں میں. نیچے سے اس کو میں نے مٹا دیا. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا. مثال کے طور پہ عین ہے. اب آنکھ، یہ اس کو ہم مونس کہیں گے. یا جیسے آپ نے کہا کہ اذن، کان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مونس ہے. اب ید ہے، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، یدن ہاتھ، یہ بھی مونس ہے. رجلن پاؤں، یہ بھی مونس ہے. ٹھیک ہے نا. قلبن، یہ جی قلبن، دل، قلبن دل. تو ایک ہے، 2 ہے. پھر تو اکیلا ہے، جوڑا نہیں ہے. بعض لوگوں کے دل پاکستان سے جا کے جرمنی میں 2 ہو جاتے ہیں. ایک یہ تو دل ہے، جرمنی میں ہوتا ہے، ایک جرمنی دل پاکستان میں ہوتا ہے. یہ تو ہے، ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. اچھا، تو ان کا دل مونس ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، جرمنی کے لیے. دیار غیر میں جا کے مذکر دل مونس ہو جاتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ ہو گیا نا. یہ اب تک بات واضح ہو گئی. یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں، ان کو ہم عام طور پر مؤنث کہتے ہیں، کیونکہ یہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، جو جوڑوں کی شکل میں ہیں. عین، اذن، ید، رجل، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. تو 5 چیزیں بنیادی طور پر مؤنث ہوئی. اچھا اگر جب ہم سے کہا جائے کہ آپ نے اس کا مؤنث بنانا ہے، مذکر سے مؤنث بنانا ہے، تو ہم نے صرف 2 کام کرنے ہوتے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ آسان بات آ گئی، خلاصہ. جب ہمیں کہا جائے کہ بھئی یہ لفظ ہے، یہ مذکر ہے، آپ اس کا مؤنث بنائیں. ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو، بلکہ دونوں ہی بتا دیے، دوبارہ سے اس کو سمجھیں گے. الف اور حمزہ آئے گا آخر میں. وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. وہ جو آپ نے بتایا نا، ایک ہے کہ اس کے آگے گول تال لگا دیں. مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ 2 ہی طریقے ہیں. ٹھیک ہے. عام جیسے لفظ، جیسے عام. جی حذیفہ. نہیں میں کہہ رہا تھا دوسرا وہ جو وزن کو تھوڑا چینج کیا تھا، فعلا. ایگزیکٹلی جیسے مسلمون سے مسلمہ. مسلمتن. اب یہ میم پر زبر، میم کی جو یہ جو تنوین ہے، اس کو ہٹا کے اس پہ زبر لگائیں گے، اور آگے گول تا، یعنی یہ لگا کے اور اس پہ لگا دیں گے. تو اب یہ بن گیا مسلمتن. آسان ہے بالکل. مذکر سے مؤنث ہو گیا. اور یہ مذکر سے مؤنث بن گیا. اچھا اگر افعل کے وزن پر ہو، مثال کے طور پر جیسے ہم نے بہت سی چیزیں پڑھ لی تھی، کوئی نئی مثال دے دیتا ہوں. اسمر کہتا ہوں میں. اسمر کہتے ہیں جس کا گندمی رنگ ہو. اسمر، اس کا مؤنث کیا بن جائے گا؟ اب یہ سمرا، فعلا کے وزن پر. اس کو مؤنث بنانے کا طریقہ، اس کو فعلاؤ کے وزن پر لے کر آئے، سمراؤ. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. اچھا جی. اب یہ بن جائے گا، اس اعتبار سے یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اب یہ ہمارا بن گیا. اب یہ ہم نے کام کرنا ہوگا. اب آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بہت آسان ہے سمجھنے میں، انشاءاللہ آپ کو دشواری نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ دیکھیے پچھلا سبق ہمیشہ اگلے سبق میں ریوائز ہوگا. تو پچھلی چیزیں جو ہم نے پڑھ لی تھی وہ دوبارہ ریوائز ہونے لگی ہیں. ہم جملہ کیسے بناتے تھے؟ مثال کے طور پر ہم جملہ بناتے تھے، پہلا معرفہ ایک آتے تھے، المسلم، مسلمان. آپ کہتے ہیں صادق، مسلمان سچا ہے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، جملہ مکمل کرتے تھے. اب اس سے جب ہم مؤنث بنائیں گے، المسلمۃ، اب اس کو جب مؤنث بنایا تو المسلمۃ بن گیا. اب اس کے ساتھ جو ہم دوسرا نکرہ لائیں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کو بھی چینج کر کے صادقات. مؤنث لانا پڑے گا. اس کو بھی چینج کر کے مؤنث لانا. المسلم صادق،
اگر کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، صادقۃ، غلط ہے، یہ کیونکہ صادقہ، المسلمتو کے ساتھ صادقتن، کیونکہ مسلمان عورت صادقتن، وہ صادقن نہیں ہوگی بلکہ صادقتن ہوگی. سیدھی سی بات ہے نا. اگر مسلم صادق مذکر ہے تو المسلمتو کو کیا ہونا چاہیے؟ صادقتن ہونا چاہیے. مسلمان عورت کیا ہے؟ صادقت. اب یہاں پہ تبدیلی دونوں چیزوں میں آئے گی، ٹھیک ہے نا. آپ یہ پہلا والا لفظ کو اگر مذکر سے مؤنث کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے لفظ کو بھی مذکر سے مؤنث کرنا پڑے گا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، اب ہم پریکٹس کی طرف آئیں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے اس سبق کی یا اس ترتیب کی خاصیت کیا ہے کہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھ سے آپ انگریزی کی گرامر پوچھیں گے تو مجھے تو کم از کم بالکل بھی یاد نہیں ہے گرامر. بہت موٹی موٹی چیزیں، پیسو وائس، ایکٹیو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن، چند چیزیں یاد ہیں. لیکن انگریزی لکھی ہوئی بھی اگر ہوتی ہے تو تحریر بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز لکھنا ہو تو وہ لکھ کر بھی سمجھا دیتے ہیں، بولنا ہو تو بول بھی لیتے ہیں. تو انگریزی کی گرامر نہیں آتی لیکن انگریزی آتی ہے. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں گرامر تھوڑی آ رہی ہے، یہ آگے چل کر اگر ہمیں کوئی قاعدہ یاد نہ بھی رہے، اصل چیز کیا ہے؟ ہمیں جملہ بنانا آتا ہو، ایکسپریس جملہ کرنا بنانا، ہاں جملہ بنانا آتا ہو اور جملہ عربی کا لکھا ہو، اسے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اگر قواعد یاد نہ بھی رہیں تو ہم نے کس چیز پر زور دینا ہے؟ پریکٹس پر. اب آ جائیے گا اس بات کے اوپر دوبارہ سے کہ آج کا ہمارا سبق کتنا تھا. ایک تو جو سبق میں نے عرض کیا آپ سے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. یہ ہم نے پہلا آج کا سبق کا خلاصہ یہ تھا. مذکر سے مؤنث بنانے کا 2 طریقے ہیں. 5 ہم نے کل پڑھے تھے، ان میں سے 3 وہ ہیں جو پہلے سے مؤنث سے مؤنث ہی رہیں گے، ان کو چینج نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے نا. جیسے مریم مؤنث ہے، اس کو مریم کو مذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ مؤنث سے مؤنث ہی رہے گا. جیسے لفظ حائض ہے، وہ مؤنث سے مؤنث ہی رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کرنا. جو مؤنث سماعی ہے وہ مؤنث سماعی ہے. شمس مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. القمر مؤنث ہے. الارض زمین مؤنث ہے. ریح ہوا مؤنث ہے، اس کو مؤنث ہی رہے گا، اسے مذکر کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس آپ کو عرب کیسے ڈیٹرمن مؤنث کر پڑھا رہے ہے. ہیں شام بھائی؟ جی الارض کیسے مؤنث ہے، یہ کیسے ڈیٹرمن کریں گے ہم؟ آپ میں کو نے تو عرض پتا کیا ہے، نا، ہمیں تو نہیں پتا. عربی ہے، عربی کا لفظ ہے نہیں مؤنث. اس میں نا اس میں عرفان بھائی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل فوکس اور ٹارگٹ تو قرآن شریف اور حدیث شریف ہے نا. ہمارا اصل ٹارگٹ تو قرآن کو سمجھنا ہے. اب قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں، کل میں نے جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ اذا الشمس کورت، اب یہ شمس کے بعد جو لفظ آیا ہے کورت، یہ مؤنث کا ہے. اس لفظ کورت نے آ کے بتا دیا کہ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اس کے ساتھ جو استعمال ہوگا نا وہ خود بخود بتا دے گا کہ یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اب سورج ہماری زبان میں نکلتا ہے کہ نکلتی ہے؟ اگر میں کہوں سورج نکلتی ہے تو آپ کہیں گے کے پی کے سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اور آپ فوراً سے کہیں گے نہیں بھائی یہ آپ وہاں پہ کے پی کے میں نکلتی ہے لیکن پنجاب میں نکلتا ہے سورج نا. تو اب آپ خود بخود بتا دیں گے، استعمال بتا دے گا کہ بھئی یہ سورج جو ہے نکلتا ہے نکلتی ہے. تو لفظ نکلتا یہ سورج کو مذکر بنا رہا ہے ہماری زبان میں، اور نکلتی یہ اس کو مؤنث بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس کے آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں وہ لفظ میں، ہاں وہ اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہوں گے جملے کے اندر وہ بتائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو پہلی چیز ہم نے کیا کی آج، مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ کہ ہم اس کے آگے کیا کر دیں گے. جیسے یہ کہا، اس کو ہم نے مسلمن سے مسلمتن کر دیا. اچھا دوسرا طریقہ یہ کہ اگر یہ افعل کے پیٹرن پر ہے، یہ میں دوبارہ سرچ کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ ساتھی ہمارے تھوڑا لیٹ جوائن کیا. پیٹرن کا مطلب، وزن کا مطلب عربی زبان میں حرکات ہے، اشکال.
دیکھیں یہاں پر یہ پہلے زبر آیا، پھر یہ سکون آیا، پھر زبر آیا، پھر پیش آیا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو چار ہم نے پیٹرن بنائے، زبر، سکون، پھر زبر، پھر پیش. اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہی پیٹرن اسود پر بھی ہے، پیٹرن یہی ہے اسودو، ٹھیک ہے نا. اب پہلے زبر، پھر سکون، پھر زبر، پھر پیش. اس خاص پیٹرن کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں. اس لفظ کا وزن یہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مذکر ہوتا ہے، ہم کہیں گے افعل کا وزن ہے اسودو، افعل کے وزن پر ہے. اسمرو افعل کے وزن پر ہے. ابیض سفید، یہ اس کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا جو مؤنث ہے وہ فعلاء، سمراء، یہ فعلاء کا وزن ہے. وزن سے کیا مراد ہوگا؟ اب دوبارہ سے دیکھیے گا کہ دیکھیے وزن سے مراد پہلے زبر، پھر سکون، پھر زبر، پھر الف ہے. الف اور حمزہ آخر میں آتا ہے تو یہ اس کا فعلاء کا پیٹرن، یہ مؤنث بن جائے گا. تو جو الفاظ افعل کے وزن پر ہوں، جو الفاظ افعل کے وزن پر ہوں گے ان کا مؤنث فعلاء کے وزن پر لائیں گے. اس کو یاد رکھیے گا. یہ پہلی ایک بات ہم نے پڑھی آج کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے. یہ ابھی پریکٹس کریں گے تو مزید بات ہمیں واضح ہو جائے گی. اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی آج کے سبق میں کہ اگر ہم جملہ بناتے ہیں المسلم صادق ہے تو المسلمۃ کیا ہوگا؟ پھر دونوں میں تبدیلی لے کر آئیں گے. المسلمۃ کو صادقن کہنا غلط ہوگا کیونکہ لفظ صادق بھی کیا مذکر ہے. تو المسلمۃ کے ساتھ کیا لے کر آئیں گے؟ صادقۃن. اچھا یہ جب بات سمجھ میں آ گئی اب ہم آتے ہیں اپنی واپس پریکٹس کی طرف. چلے جی ماشاء اللہ. اچھا جی آگے اب ہم آتے ہیں اپنی اس پریکٹس کی طرف تھوڑا سا، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں مزید کلیئرٹی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس میں ہمیں کلیئرٹی آ جانی چاہیے. جی اب یہ سب سے پہلی تو بہت واضح ہے، اس کو زوم کر لیتے ہیں جیسے ہمارے عبداللہ بھائی کہہ رہے تھے. اب یہ نظر آ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو؟ جی. اچھا اب یہ دیکھیے گا کہ اب لفظ سب سے پہلے کیا ہے؟ ابن. پہلا جو لفظ ہے جی، اب سب سے پہلے لفظ ہے ابن ہے. اب ابن کو مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان ہے. اب ان سب کے اندر ایک ہی آپ نے کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ بولتا لگاتے. ابن سے کیا بنے گا؟ بنت. بنتن. ابنتن، ٹھیک ہے نا. ابنتن، بنتن بھی ہے اور ابنتن بھی ہے، ٹھیک ہے. آ جائیے گا اب آپ آ جائے خادم پر. خادم سے کیا بنے گا؟ خادمۃن. جی خادمتن. باقی حضرات بھی تھوڑا ساتھ دیں گے ذرا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا. خادمتن. اچھا مدیر کہتے ہیں اس کو مینیجر کو، مینیجر کو، پرنسپل کو، اس کو عام طور پر مدیر کہتے ہیں. اس کو تھوڑی سی اب اپنی وکیبلری بھی دیکھیے گا، جو نئے الفاظ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ کر سکتے ہیں کہ مدیر کہتے ہیں مینیجر کو. تو اب جو ہاں مدیرتن فیمیل مینیجر ہوگی. معلم کہتے ہیں، معلم تو ہمارے اردو کا بھی لفظ ہے، تو اب اس کا وہ کیا معلمتن، ٹھیک ہے نا. اب اس میں لگ جائے گا معلمتن. استاذ کے آگے کیا لگ جائے گا؟ استاذتن. جی استاذتن. یہ سارے ہمارے اردو کے الفاظ ہیں. ہاں ممرض کہتے ہیں یہ پریکٹس کرنے والے کو، جیسے آپ کا فزیو تھراپی کرانے والا ہوتا ہے اس کو بھی ممرض کہتے ہیں، پریکٹس کروانے والے کو. تو اب اس کے اندر میل ہے تو ممرض ہے، اور فیمیل ہے تو کیا بن جائے گا؟ ممرضتن بن جائے گا. اب اگلا لفظ ہے مفید. آگے کیا کریں گے؟ مفیدتن. مفید. آگے صدیق کسی کیا بن جائے گا؟ صدیقتن. عمن چچا. چچا وہ ہے امن. اور پھوپھی، اب یہ چچی کے لیے امتن نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے. چچی کے لیے کیا آئے گا؟
چچی کے لیے کچھ اور آئے گا، لیکن پھوپھی کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ گول تا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عمتن، یہ پھوپھی ہے. عمتن پھوپھی ہے، اور عمن یہ چچا ہے. آگے خالن یہ ماموں ہے. اب اس کا خالتن یہ اردو میں بولتے ہیں ہم. جدن یہ دادا ہے، تو دادی کے لیے کیا ہوگا؟ جدتن. طبیب یہ اردو میں بھی بولتے ہیں، ڈاکٹر کو، معالج کو طبیب کہتے ہیں. تو اگر میل ڈاکٹر ہے تو طبیب ہے، اور اگر فیمیل ہے تو طبیبتن. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، تو اگر میل انجینئر ہے تو مہندس ہے، اور اگر فیمیل ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مضر کہتے ہیں. مضر تو اردو کا بھی لفظ ہے، نقصان دینے والا. تو اگر کوئی چیز مؤنث نقصان دینے والی ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مضرتن. اسی طریقے سے مؤمنتن، کافرتن، منافقتن. سارق کہتے ہیں چور کو. سارق کسی کہتے ہیں؟ چور کو. تو یہ کیا بن جائے گا؟ صحابی سے کیا بن جائے گا؟ صادق سے کیا بن جائے گا؟ غارن سے کیا بن جائے گا؟ کاذب سے کیا بن جائے گا؟ مفتوحن سے کیا بنے گا؟ مفتوح کہتے ہیں کھلا ہوا، ٹھیک ہے نا. مفتوح کہتے ہیں کھلا ہوا، تو مفتوحتن وہ بھی مؤنث بن جائے گا. مغلق کہتے ہیں بند کو، کلوزڈ. عام جیسے آپ کے پاس ہوتا ہے نا ڈور کلوز یا اسٹور کلوزڈ، تو عربی زبان میں آئے گا کہ مغلق. ہاں، مغلق کا مطلب بند ہے. تو مؤنث کیا ہوگی؟ مغلقۃن. طویل سے طویلتن. قصیر یہ چھوٹے کو کہتے ہیں. طویل کا مطلب لمبا ہے، اور قصیر ٹھگنے کو، جس کا قد چھوٹا ہو تو اس کو ہم قصیر کہتے ہیں. تو قصیرتن یہ مؤنث بن جائے. صغیر سے صغیرتن. تو بھائی ماشاء اللہ. ہاں، حلوہ بھی آ گیا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. حلوتن، کبیرتن، اور قریب سے بعید سے بعیدتن. واسع سے ضیق سے ضیق کا مطلب ویسے تنگ کا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا جو تنگ ہوتی ہے، تو ضیقتن یہ بن جائے گا. نائم کا مطلب سونے والا. نائمتن. مر کا مطلب کڑوا ہے. مر کا مطلب عربی زبان میں ہاں مرتن. مستيقظ کا مطلب بیدار ہے. تو کس سے کیا بنے گا؟ مستيقظتن. نظیف کہتے ہیں صاف ستھرے کو، تو نظیف سے کیا بن جائے گا؟ نظیفتن. وسخ کہتے ہیں میل کچیل کو، تو وسخ اس سے کیا بنے گا؟ وسخۃن. حزین سے کہتے ہیں غمگین کو، حزین. ویسے اردو میں بھی لفظ حزین ہے، تو حزین غمگین، اور اس کو مؤنث کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ حزین. فرحون سے کیا بن جائے گا؟ قائم سے قائمتن. خشن کہتے ہیں کھردرے کو، خشن کہتے ہیں کھردرے کو. تو اس سے جب ہم بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ خشینتن، ٹھیک ہے نا. کیا بن جائے گا؟ خشینتن. جدید سے آسان ہے، جدیدتن. قدیمتن. میت سے کیا بن جائے گا؟ میتتن. دو دفعہ تا آئے گی، ایک تو اس کی اپنی اصل تھی، ایک مؤنث والی تا. میتتن. اور حی سے کیا بن جائے گا؟ حیتن. مسلم کا مطلب ہے اندھیرا کرنے والا. مسلمتن. منیر سے کیا بنے گا؟ منیرتن. لین کا مطلب عربی زبان میں نرم کا ہے. لین کا مطلب نرم کا ہے، تو اب اس کا مؤنث کیا کریں؟ لینتن.
قاعد کا مطلب کیا بنے گا؟ قاعد کا مطلب بیٹھنے والا، اور جالس کا مطلب بھی بیٹھنے والا، تو قاعدتن جالستن، ذاہبن سے ذاہبتن، قادم سے قادمتن، قادمتن، جید کہتے ہیں عمدہ کو، ایکسیلنٹ، یعنی گڈ کو، ناٹ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ کے لیے عربی زبان میں لفظ ممتاز ہوتا ہے، تو جید کا مطلب بہتر، گڈ کے لیے، ہاں جیدتن، ردی، ردی ان، یہ عام طور پہ ردی بھی کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ردی میں چلا گیا، تو ردی کہتے ہیں ادنا چیز کو، ردیتن، ردی اتن، غبی، غبی کا مطلب ہوتا ہے کم عقل یا کم سمجھ، تو اس کو غبی کہیں گے، مرد کے لیے یا لڑکے کے لیے غبی ہے، اور مونس کے لیے کیا آ جائے گا؟ غبیتن، آگے چلیے گا، ذکی کہتے ہیں ذہین کو، تو اس کے لیے مونس کیا کریں گے؟ زکیتن، آگے چلیے، عالم سے، عالمتن، جی جاہل سے، جاہلتن، مجتہد سے، مجتہدتن، مجتہدتن، ہاں کسلان کہتے ہیں سست کو، کسلان کہتے ہیں سست کو، کسلانتن، مرتفع کہتے ہیں اونچا بلند کو، مرتفع کا مطلب اونچا بلند کا، تو کیا بنے گا؟ مرتفعاتن، مرتفعتن، منخفض کہتے ہیں نیچے کو، منخفض کہتے ہیں پست کو، پست کو جو چیز ہو اس کو بنے گا، تو کیا بن جائے گا؟ سمین کہتے ہیں موٹے کو، سین کے ساتھ سا اگر آ رہی ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب قیمتی کا ہے، تو سین کے ساتھ کہتے ہیں سمین موٹا، اور اگر موٹی ہو تو کیا کر دیں گے؟ سمینتن، سمینتن، نحیف تو نحیف ہے ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں، تو نحیف سے کیا بن جائے گا؟ نحیفتن، جمیل سے جمیلتن، قبیح برے کو کہتے ہیں، قبیح سے کیا بن جائے گا؟ قبیحتن، جی سعید سے کیا بنے گا؟ سعیدتن، شقی، شقی کہتے ہیں سخت دل آدمی کو، بدبخت کو اور سخت دل آدمی کو شقی کہتے ہیں، تو شقی سے کیا بنے گا؟ شقیتن، عادل سے کیا بنے گا؟ عادلتن، ظالم سے کیا بنے گا؟ ظالمتن، امین سے کیا بنے گا؟ امینتن، قائم سے، خائنتن، اور اسی طریقے سے یہ آپ کا بن گیا جی، حاضرتن، غائبتن، صالحتن، طالحتن، جی، اور بخیل، اچھا اب یہ تو ہو گیا جی، بخیلتن، اب ہم آگے چلتے ہیں، اب یہ ہم نے ایک اور کام کرنا، ایک چیز شام بھائی، ان کی جو آپ جی جی الفاظ کے بانے بتا رہے ہیں، اس کے ہمیں الفاظ کے بانے لکھے ہوئے مل سکتے بالکل ہیں مل اس کے سکتے ساتھ؟ اس جیسے میں آپ کو تو یاد ہے ہمیں. جی جی، میں ایک کام کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ لکھا ایسے ہوا کہ نئے یہی جو الفاظ کے معنی یہ آخر میں دیے ہوئے ہیں. ایک منٹ یہ دیکھیے گا، یہ اب پیج نمبر 20 جو کتاب میں نے بھیجی ہوئی ہے نا، اس پیج نمبر 25 پر آپ دیکھیے گا تو یہ سارے معنی اس کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیے گا یہ سارے کے سارے معنی اس کے اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے گا سارے اس کا بالکل اس کی جمع بھی آ رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے معنی سارے کے سارے دیے ہوئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ووکیبلری ہے وہ یہ یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے، صحیح ہے نا؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ووکیبلری اس میں دی ہوئی، یہ کتاب میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بھیج دی ہے، کتاب آپ لوگوں کے پاس یہ پہلے ہارڈ کاپی کہاں سے ملے گی اس کی؟ ہارڈ کاپی بھی ہمارے پاس سے مل جائے گی، آپ حکم فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ایک چیز کنفرم کرنی تھی کہ خالن مامو تھا تو خالتن خالہ ہے نا اس میں؟ جی جی خالہ ہے، ایسے بس ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آئیے گا تھوڑا سا اس پہ یہ پریکٹس، اب اللہ کا شکر ہم لوگ نے وہ پریکٹس کی تو وہ کم از کم ہمیں جو ایک بنیادی چیز تھی وہ سمجھنا ہمیں تھوڑا سا آسان ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اب جملے کی طرف، دیکھیں الخالو، اب پہلے ہم اردو اس کا ترجمہ کریں مذکر کے ساتھ، اور پھر ہم اس کو چینج کریں گے مؤنث میں، اور مؤنث میں چینج کر کے پھر اس کا مؤنث میں ترجمہ کریں۔ یہ ترجمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہماری ساری پریکٹس جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے
وہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم پریکٹس نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں اب آپ کو یہ والی جو تمرین ہے نا، تمرین نمبر 2، یہ ہم یہاں پر بھی کر رہے ہیں، یہ آپ نے کاپی میں کرنی ہے. باقی جتنی میں نے آپ کو پریکٹس کروائی وہ اگر یہ ایک تمرین آپ اپنی کاپی میں کر رہے ہیں تو جتنی چیزیں پہلے کروائی تھی وہ آٹومیٹکلی کیا ہو رہی ہیں، یہ والی تمرین بھی. اور آگے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ وہ تمرین بتاتا ہوں. اس سے آگے 1-2 تمارین ہے. بس یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا. یہ پورے 3-4 دن جو آپ لوگوں کے ہیں، اور پھر اگلے سیشن سے پہلے وہ تمرین کر کے آپ لوگوں نے مجھے گروپ میں بھیجنا چاہے تو گروپ میں بھیج سکتے ہیں. آگے چلیے گا. اب یہ دیکھیے الخول فقیر، ان کا ترجمہ کریں پہلے. الخول کا مطلب ماموں ہے، ماموں فقیر، ماموں غریب ہے، ماموں غریب ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ماموں کے بجائے اب ہم کہہ جانا چاہتے ہیں کہ خالہ فقیر ہے. تو اب اس میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ الخالۃ فقیرۃ، خالہ فقیر ہے. ٹھیک ہے نا. اب دونوں میں تبدیل لے کر آئے، الخالو سے الخالۃ، فقیر سے فقیرۃ. اچھا الولد ذکی، پہلے اس کا ترجمہ، پہلے اردو میں اس مذکر کا ترجمہ کریں. الولد ذکی کا ترجمہ، لڑکا. ہاں لڑکا ابن ہوتا تو بیٹا، الولد کا مطلب لڑکا ہے. تو الولد ذکی کیا بن جائے گا؟ لڑکا ذہین ہے. جی باقی حضرات بھی ساتھ دیجیے گا. الولد اب الولدۃ، یا اس کا ہم ایک اور ترجمہ بھی، اس کا ایک اور ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. جیسے نیچے لکھا ہے، یہ آپ دیکھیے گا حاشی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ولد کا مؤنث بنت ہے. تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ الولدۃ کی بجائے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ البنت زکیۃ. چینج کریں گے اس کو، البنت زکیۃ. الولد کا مطلب تھا لڑکا، اور البنت لے کر آئے تو کیا بن گیا؟ جی البنت زکیۃ. ہاں جی، یہ میں لکھ بھی دیا اس کو یہاں پر، البنت، اور یہاں پہ زکیۃ. البنت، اب یہاں پہ ہم اس کے تیا لگائیں گے تو زکیۃ، لڑکی ذہین ہے. اب ادھر آ جائیے گا، الولد طیب. جی اس کا ترجمہ کریں. البنت طیبہ، لڑکا پاک ہے. ہاں صاف ستھرا ہے، پاک ہے، صاف ستھرا ہے. الولد طیب، لڑکا پاک ہے. ٹھیک ہے نا. نیک اب بھی اس کہہ کا سکتے ہیں ترجمہ لڑکا نیک ہے، کہہ سکتے ہیں. وہ نیک کے لیے صالح بھی آتا ہے لیکن طیب بھی استعمال ہو جاتا ہے، اچھا ہے. یعنی الولد طیب کا مطلب لڑکا اچھا ہے. یہ معنی بھی طیب عربی زبان میں ذرا براڈر سینس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. البنت طیبۃ، ٹھیک ہے نا. لڑکا طیب کا مطلب لڑکا نیک ہے یا صاف ہے یا اچھا ہے. البنت طیبۃ، لڑکی نیک ہے. آگے چلیے گا. العم کسے کہا تھا؟ اب بتایا تھا ابھی آپ کو، چچا امیر ہے، چچا امیر ہے. اور اب آپ اس کو کیا چینج کریں گے؟ العمۃ غنیۃ، العمۃ غنیۃ، کہ پھپھو. اب العمہ کریں گے تو پھپھو بنے گی، چچی نہیں بنے گی. العمۃ غنیۃ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیے گا. امیر ہے. ہاں پھوپھی امیر ہے، چچا بھی امیر ہے، پھوپھی بھی امیر ہے. آگے چلیے گا. الخادم حاضر، ترجمہ کریں اس کا. خادم حاضر ہے، موجود ہے. اور اس کا وہ بنائے حاضرۃ. اب کریم. اب اس کا پہلے ترجمہ کری، کیا بنے گا؟ والد شفیق شفیق ہے، کریم ہے. ٹھیک ہے. الاب کا مؤنث الام بنتی ہے. الام کریمۃ. الام کیا بنے گا؟ کریمۃ. الملک کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ. الملک عادل کا مطلب کیا بنے گا؟
عدل کرنے والا عدل بادشاہ، عادل عدل بادشاہ، عدل کرنے والا ہے بادشاہ، عدل عدل کرنے والا ہے. اور اگر ہم کہیں گے جی اب اس کے وہ جو مؤنث کیا بنے گا، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا بنے گا؟ الملک سے الملکۃ عادلۃ، الملکۃ عادلۃ کہ ملکہ عدل کرنے والی ہے. الطبیب ماہر، طبیب کا مطلب بتایا تھا ڈاکٹر. جی جی. الطبیبۃ ماہرۃ، ماہر ہے، الطبیبۃ ماہرۃ، ماہر آگے نا بس سمجھ. اچھا جی، اب چلیں دوسرا صفحہ نکالتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اس کو پہلے بڑا کرنا تھوڑا سا. ایک سوال تھا، یہ جو طبیب ہے جی یہ فزیشین ہوگا نا، یعنی ڈاکٹر میں تو PhDs اور یہ جی سب وہی، جی ایگزیکٹلی وہی ہے، وہی آپ نے کہا. اچھا اب چلیے گا، کہاں چلا گیا یہ ہاں اب ٹھیک ہے جناب. اب چلیے گا، اب یہ الطالب جدید کا کیا بنے گا جی؟ ترجمہ. اب یہ ہوا ضمیر ہے. ضمیر کا کانسیپٹ تو جس ہم کہتے ہیں پروناؤن، جیسے ہی، شی، وہ. اس کے لیے عربی زبان میں مذکر کے لیے ہوا آتا ہے اور مؤنث کے لیے ہیا. تو ہوا سے تو بن جائے گا ہوا مدرس، وہ کیا ہے؟ وہ مدرس ہے. تو اب ہیا کے لیے کے ساتھ کیا آئے گا؟ اب اس کو چینج کریں گے. مدرسۃ، ہاں ہیا مدرسۃ، وہ عورت مدرسہ ہے. اب انا کہتے ہیں میں. اچھا اگر میں مذکر ہے، اب یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے. مذکر اپنے لیے کہے گا تب بھی انا، اور مؤنث اپنے لیے کہے گی تب بھی کیا ہے؟ انا. تو اب یہ انا تبدیل نہیں ہوگا، یہ جو انا ہے یہ تبدیل نہیں ہوگا. انا مسرور، میں مسرور ہوں. اب یہ دیکھیے یہ بات آ گئی، یہ جو اب بات چل رہی تھی ہماری کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر استعمال اس کا، اب یہ انا ہے، اس میں دونوں احتمالات ہیں کہ یہ انا کہنے والا مذکر بھی ہو اور انا کہنے والا مؤنث بھی ہو. لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ مذکر ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو لفظ آیا ہے مسرور، یہ مذکر ہے. اور اگر اس کو مؤنث کریں گے تو کیا بنے گا؟ انا مسرورۃ. مسرور کا مطلب خوش، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیے گا. التاجر خائن، تاجر عورت، تاجر عورت کیا ہے؟ خائنہ ہے. المدیر بتایا تھا مینیجر کو. المدیر شدید، یعنی سخت قسم کا مینیجر ہے، ٹھیک ہے نا. تو المدیر شدید، المدیرۃ نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. یہ بتایا کیونکہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. یاد آ گیا نا وہ سبق آپ کو کہ المدیر، ہاں المدیرۃ، المدیرۃ شدیدۃ، جو ہاں جی. الطالب سے کیا بن جائے گا؟ المدیرۃ آئے گا. المدیرۃ شدیدۃ، شدیدۃ، شدید اس کا کیا آ جائے گا؟ ہاں شدید، اس کی یہاں پہ فتحہ لگا کر زبر لگا کے پھر گولتا لگ جائے گی نا ایسے. شدیدۃ، ٹھیک ہے نا. المدیرۃ شدیدۃ، یہاں پہ بھی گولتا آ جائے گی اور یہ شدیدۃ ہو جائے گا. الطالب نظیف، الطالب نظیف بتایا تھا صاف ستھرے کو. تو الطالب کو چینج کریں گے تو کیا بنے گا؟ نظیفۃ. آگے چلیے. الجد، جد کسے بتایا تھا؟ دادا. جی اس کو چینج کریں. دادا بیمار ہے. اب کریے گا. الجدۃ مریضۃ، الاستاذ غائب، الاستاذۃ غائبۃ، الاستاذۃ یعنی فیمیل ٹیچر، غائبۃ وہ غائب ہے. الاخ، اخ کی جو مؤنث ہے، الاخ کی جو مؤنث ہے وہ کہاں چلا گیا یار؟ یہ
یا اللہ میں کیا کروں. اوپر اچھا جی الاخت ہے وہ کیا ہے؟ الاخت بہن، یہ مؤنث ہے اس کی. الاخ رحیم کا مطلب بنتا ہے، الاخ رحیم کا مطلب بنتا ہے کہ بھائی رحم دل ہے. اب ایک بھائی کی جگہ بہن لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ الاخت. الاخت کے ساتھ کیا کریں گے؟ رحیمتن. رحیمتن. الاخت رحیمتن. الممرض، جی الممرض سے کیا؟ مریض. نہیں ممرض ہے وہ مریض تھا. پریکٹیشنر تھا. اگر نرس کو بھی کہتے ہیں اصل میں ایکسرسائز کروانے والے کو بھی، جو فزیکل ہوتا ہے، جیسے آپ کا کوچ نہیں ہوتا، فزیو تھراپسٹ، فزیو وہ بھی تھراپسٹ ہے. کو بھی کہتے ہیں. اور جیسے کوچ نہیں ہوتا آپ کو جو اسپورٹس Training. وغیرہ کے اندر جو ٹرینر ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ٹرینر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. الممرض. الممرض. نشید کسے کہیں گے؟ نشید کہتے ہیں چوکنا، ہوشیار، فریش کو بھی کہتے ہیں نشید. الان انا نشید. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ الممرضۃ نشیطۃ. نشیطۃ. الکافر الکافر کاذبٌ. الکافرۃ کاذبۃ. کاذبۃ، ٹھیک ہے نا. الرجل، یہاں پہ ہم پہنچتے ہیں الرجل صادق سے. الرجل کی جگہ پہ اس کی مؤنث کیا بنتی ہے؟ الرجل. المرأۃ. اچھا مرأۃ. میں لکھ دیتا ہوں، ایک منٹ ذرا اس کو نا، ایک منٹ دیجیے گا. المرأۃ. المرأۃ اس کے بنتی ہے، مؤنث بنے گی، تو اس کو صادق سے کیا بن جائے گا؟ المرأۃ صادقۃ. صادقۃ، ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے. اچھا جی، اب اس کو ایسا کر دیا. ایک منٹ اس کو میں مٹا دیتا ہوں. اچھا جی، اب چلیے گا. العریس کہتے ہیں دلہے کو. دلہے کو. جمیل، دلہا عبداللہ بھائی کی طرح خوبصورت ہے. خوبصورت ہے. اور اس کے جو اب مؤنث ہے وہ دیکھیں نیچے انہوں نے حاشی کے اوپر دیا ہوا ہے. العریس کا مؤنث العروس بنتی ہے. نیچے دیکھیے آپ کے حاشی میں دیا ہوا ہے العروس. ہاں العروس. آگے کیا بن جائے گا؟ جمیلتن بن جائے گا. اور المریض یہ آسان ہے. المریض سے کیا بنے گا؟ المریضۃ حزین. ہاں. الموظف امین. موظف جیسے عام طور پر کلرک نہیں ہوتا کسی چیز کو ایڈمنسٹر کرنے والا، اس کو موظف بھی کہتے ہیں. الموظف. آفس ہولڈر کو بھی ویسے موظف کہتے ہیں. الموظف امین سے کیا بن جائے گا؟ الموظفۃ امینۃ. امینۃ. المؤمن صادق تو آسان ہے. المؤمنۃ صادقۃ. اچھا اب یہ انتا، اب اس میں ضمائر آ رہی ہیں. ضمائر میں آپ کو کروا دوں گا، یہ آپ اتنا پریشان نہ ہو. یہ انتا مذکر کے لیے ہے تم، اور انتی جو لفظ ہے انتی تا کے نیچے کسرہ انتی، اب یہ مؤنث بن گیا. یہ کل ہم نے پڑھا بھی تھا. اور اس کو مؤنث کریں گے تو پاکستانی مذکر ہے، تو اس کو مؤنث کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ نیتن. نیتن. انتی پاکستانیتن، یعنی تم عورت پاکستانی ہو. المعلم پاکستانی. معلم پاکستانی ہے جی. المعلم پاکستانیتن. پاکستانیتن. الصدیق مصری. صدیقۃ مصریۃ. الصدیقۃ مصریۃ. المہندس عراقی. المہندسۃ عراقیۃ. بس چلے جی، ٹھیک ہے جی. اب یہ آج کے لیے صدیق جناب جی سوال کریں. یہ صدیق ہوتا ہے صدیق ہوتا ہے؟ صدیق یہاں پہ صدیق کہیں گے اس کو اس سے یعنی کرنے والے کو، جس کو ہم کہتے ہیں صدیق کہتے ہیں
مقام صداقت کے اوپر جو ہے تصدیق کرنے والا وہ صدیق ہے. الصدیق دوست ہے. الصدیق یہاں پر صحیح. جو لفظ ہے یہ دوست ہے, ٹھیک ہے نا. صدیق کا مطلب یہاں پہ دوست کا ہے. جی حذیفہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ نہیں میں تو اچھا اب آج کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے اگر آپ لوگ ٹرائی کر سکیں تو یہ والی تھوڑی سی جو ہماری اگلی ہے اتنی مشکل تو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہیا مؤنث کے لیے آتا ہے نا, وہ عورت, تو سعودیون ہوگا یا کیا ہوگا؟ دیاتن سعودیتن. یا انتی تم عورت, تو پاکستانیون سے کیا بن جائے گا؟ پاکستانیتن. اچھا اب یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں اس کی ابھی ہم نے پریکٹس نہیں کی تھی. جیسے ابیض ہے, یہ مذکر ہے افعل کے وزن پر, تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ بیضاء. اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ مثال کے طور پہ الید. ید میں نے بتایا تھا مؤنث سماعی ہے کیونکہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں مؤنث ہیں. تو اب یہ الید ابیض نہیں ہوگا بلکہ الید بیضاء, ہاتھ سفید ہے, ٹھیک ہے نا. یہ احمر, اب زہرتو کلی کو کہتے ہیں, کلی کو کہتے ہیں الزہرتو. اب یہ احمر نہیں ہوگا کیونکہ الزہرتو کی تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو احمر سے کیا آ جائے گا؟ حمراء. یہ حمراء آ جائے گا. الکراستو کہتے ہیں کاپی کو, اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ ابیض سے بیضاء آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ اگر کر سکے جو شروع میں الف ہے اس کو آخر میں لے جائیں گے. نہیں شروع کا نہیں, یہ پیٹرن ہی علیحدہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ میں نے بتایا تھا یہ فعلا والا پیٹرن ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے الغرفتو, اب غرفہ کہتے ہیں کمرے کو, نظیف کا مطلب صاف ہے, تو کیا بن جائے گا؟ الغرفتو. کیا بنائیں گے اس کو؟ نظیفتن. الغرفت نظیفتن. اب یہ آگے چلیے گا, جیسے الطبیبتو ہے, جیسے الطبیبتو سے کیا بن جائے گا؟ طبیبہ کیا ہے؟ مونس نہیں مونس تو ہے آگے, اب اس کو لکھ رہا ماہرتن. ماہرتن. الخادمتو, خادمہ ہے, اب یہ افعل کے وزن پر آ رہا ہے اسمر, اس کی مونس کیا بنے گا؟ سمراتو. اچھا جی, یہ کیا چیز لکھا آپ نے؟ میں پاکستانی ہوں. وہ جرمن میں لکھا آپ نے؟ اچھا جی. العین آنکھ, اب یہ اسود سے اس کا مونس کیا بنے گا؟ اسودتو. سوداء. نہیں سوداء, اسود ہے نا افعل کے وزن پر, اس کا کیا بن جائے گا؟ سوداء. یہ فعلاء کے وزن پر. اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنے میں ذرا بھی. سما کہتے ہیں آسمان کو, ازرق کہتے ہیں بلو کو. السماء, اب یہ بھی افعل کے وزن پر ہے, اس کا کیا بن جائے گا؟ ہاں زرقاء, یہ زرقاء بن جائے گا. الحدیقۃ اخضر ہے, حدیقہ کہتے ہیں باغ کو, اخضر کہتے ہیں گرین کو, اس کی مونس کیا بنے گی؟ خضراء بن جائے گی. المرأۃ کہتے ہیں عورت کو, اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو. تو اب اس کو جب ہم بنائیں گے یہ بھی افعل کے وزن پر ہے. الساعۃ, اب یہ ذهبی آ گیا تو آگے بس بولتا لگانی. الساعۃ کے بعد گھڑی, ذهبیت, ذهب کہتے ہیں گولڈ کو, تو گھڑی جو ہے وہ سونے کی ہے. الشمس, اب یہ اصفر پھر افعل کے وزن پر آ گیا, تو اس کی مونس کیا بنے گی؟ صفراء بن جائے گی. چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی. یہ آپ اگر کر سکے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو ایک دفعہ ہم دوبارہ سے ان ساری جو ایکسرسائز ہے اس کو دیکھ لیں گے. بس یہ اس کی میں اسکرین شاٹ بھی لے کے بھیج دوں گا. ویسے میری طرف سے اجازت ہے, جتنی مرضی اسکرین شاٹ لے کے آپ شیئر کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے بھی اچھا یہ آخری والی جو ہے نا آپ نے جو کرائی, یہ مشکل ہے شام میں. جی یہ دوبارہ کر لیں گے. میں نے کہا ہے جتنا کر سکیں تو اچھی بات ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ جتنا کر سکیں اتنی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے گی
تو میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے آپ لوگوں کو کروا بھی دوں گا. وہ ایک دفعہ ہم دوبارہ سے اس کو اگلے سیشن میں ایک دفعہ اس کو، البتہ یہ والی آپ نے کرنی ہے، یہ جو میں نے آپ کو دیا نا ابھی، یہ پیج نمبر 22 کے اوپر تمرین نمبر 2، یہ جو والی جو ہے یہ والی آپ نے کرنی ہے، تمرین نمبر 2. ٹھیک ہے نا؟ تمرین نمبر 2 اپنی کاپی پہ کرنی ہے بس. اور تمرین نمبر 3 کو ٹرائی ضرور کریں، جو رہ جائے گا ایک دفعہ دوبارہ کر کے پھر ہم آگے چلیں گے. جب تک پچھلا سال یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ پیج نمبر 22 کے اوپر یہ والی الخال فقیر. ہاں، اس کو ہم نے مؤنث میں چینج کیا تھا نا، اس کو یہ ابھی کر لیا ہم نے. جو ہم نے کر لیا اس کو بس کاپی پہ لکھنا ہے آپ نے. اب دیکھیں میں نے آپ کو کوئی لمبا ہوم ورک نہیں دیا، صرف آپ کو 2 تمرین دی ہے، تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 3. تمرین نمبر 3 میں اگر غلطی کریں تو وہ غلطی سے ہی سیکھیں گے، تو کوشش کر کے دیکھ لیں، وہ ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے تمرین نمبر 3 کو، اور پھر یہاں سے ہم آگے چلیں گے. یہ سارا جو میں ابھی کروا رہا ہوں یہ بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ بالکل بنیاد ہے. انشاءاللہ اسی سے آپ کی بنیاد بنے گی. اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں 3 سیشنز کے اندر آپ لوگ جملے بنا بھی رہے ہیں، اور 3 سیشن کے اندر آپ لوگ جملوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو پروگریس ہے وہ اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ